السلام علیکم. ساز و آواز کی اس محفل میں آپ کا ہوسٹ لیاقت نواز ملک سلام پیش کرتا ہے. اور آج اس محفل میں جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں ان کے متعلق ہم ایک سماجی اور سیاسی شخصیت سے بات چیت کریں گے. آپ ناظرین سے ایک التماس ہے کہ ہمارے پروگرام میں کوئی کمی بیشی رہ جائے، کوئی کوتاہی رہ جائے تو اسکرین پہ آتے ہوئے جو ہمارا ویب سائٹ ایڈریس ہے اس پہ آپ ہمیں بتائیں. ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ پروگرام کو بہتر سے بہتر کریں اور آپ کی امیدوں پر پورا اترا جائے. آج ہمارے ساتھ سلیم جنجوعہ صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کینیڈا کے سابق صدر، فیڈریشن آف پاکستانی کینیڈین کے صدر ہیں. آج ان سے بات چیت کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. سلیم صاحب، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بہت بڑا عرصہ ہے جس میں آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے پارٹی میں حصہ لیا، پارٹی کے ساتھ رہے. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور بھی دیکھا، آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور بھی دیکھا. تو کیا آج ایک نئی لیڈرشپ جو آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں، کیا وہ جو ویکیوم کریٹ کیا 5 سال کی حکومت نے پیپلز پارٹی کا، تو کیا وہ اس کو کور کر لیں گے؟ کیا ریوائیو ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ سب سے پہلے تو لیاقت بھائی شکریہ، اور میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور پروگرام ساز و آواز کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ میں اپنے ویوز جو ہیں وہ سامعین کی طرف دیکھوں. تو آپ نے جو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بارے پوچھا ہے، یہ جو ہماری اسٹرگل تھی جس کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں آئی تھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کے بعد وہ جو فلاسفی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. اور انفارچونیٹلی جو آپ نے پوچھا کہ موجودہ قیادت جو نئی قیادت ہے وہ ریوائیو کر سکے گی، تو میرے خیال میں آئی وڈ سے نو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جس بنیاد پہ پارٹی رکھی گئی تھی، روٹی کپڑا اور مکان کی بنیاد پہ، یا پاکستان کی فلاح کے لیے، یا پاکستان کے جو طالب علم، کسان، مزدور، ان کی خوشحالی کے لیے، اسے ہم کافی دور ہٹ چکے ہیں. پارٹی کافی دور ہٹ چکی ہے. پچھلے 5 سال میں جو موقع ملا تھا محترمہ کے بعد محترم آصف علی زرداری صاحب کو، انہوں نے توجہ نہیں دی اس بات پہ، تنظیمی امور پہ توجہ نہیں دی گئی. کیا میں یہ نہ کہوں کہ آصف علی زرداری کو جو کام سونپا گیا تھا، کہ دیکھیں جنجوعہ صاحب، جو ڈیموکریسی ہے کوئی 5 سال کی یا 10 سال کی بات نہیں ہے، ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جس میں اس کا بیس بنتا ہے. آصف زرداری صاحب نے 5 سال کمپلیٹ کیے، اور 5 سال کے بعد ایک الیکشن ہوا، اور الیکشن کے بعد اقتدار جو ہے دوسری پارٹی کو منتقل کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری کی ذاتی جو باتیں ہیں کہ 58(2)B کا جو تلوار تھی وزیر اعظم کے سر کے اوپر، وہ انہوں نے ختم کی. آئین کو دوبارہ اپنی اصلی صورت میں لے کے آئے. جو سی پیک جس کی بات ہو رہی ہے، یہ مشرف کے دور میں شروع ہوا، اور اس کے بعد آصف زرداری نے اس کو کنٹینیو کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ہر 3 مہینے کے بعد آصف زرداری چائنا جاتے تھے. آج میاں صاحب کریڈٹ لے رہے ہیں، میاں صاحب نے سائن کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی کریڈٹ ہے، سائن کیے ہیں. تو انہوں نے اپنی طرح یہ کوشش کی، لیکن میری نزدیک یہ ہے کہ پارٹی کو اس پہ نقصان ہوا
کیونکہ پارٹی کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی. یہی بات ہے کہ جب تک آپ کے پاس آپ اپنی تنظیم کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, آپ کے پاس ورکرز نہیں ہوں گے, آپ کے پاس جو روٹس ہیں وہ جو ہے اگر آپ کے کمزور ہوں گے تو پارٹی قائم نہیں رہ سکتی. پارٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ تنظیم جو ہے اس کو اسٹرانگ بنائیں, پارٹی کو اس میں بھی پارٹی میں بھی ڈیموکریٹک کوئی پروسیس ایز سچ ہونا چاہیے, جس سے جو پرانے ورکر ہیں یا جو نئے پود آ گئی ہے, ایک نئی جنریشن آ گئی ہے پارٹی میں بھی, تو وہ لوگ جب تک وہ پریکٹس نہ کریں ڈیموکریٹکلی پارٹی میں, تو پارٹی کیسے روز پکڑے گی. یہ جو زرداری صاحب نے جمہوریت کے لیے جو آپ نے فرمایا ہے کہ جی جمہوریت کے لیے انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں, جمہوریت میرے خیال میں صرف الیکشن کا نام نہیں ہے کہ آپ ووٹ دے دیں, ووٹ ہو گیا جمہوریت آ گئی. جمہوریت ایسے نہیں, جمہوریت جو ہے ایک کلچر ہے. جمہوریت ایک روزمرہ کا وہ ہے, یعنی آپ ایک پریکٹس ہے جس میں آپ میں برداشت ہو, ہر ایک میں برداشت ہو, ہر ایک کے جو وہ ہے نظریہ ہے, ہر ایک کی جو بات ہے آپ اس کو برداشت اور تحمل سے, یہ ایک کلچر ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ووٹ دے دیا اور جمہوریت آ گئی, یا آپ نے ٹرانسفر آف پاور کر دی تھی جمہوریت. ہمارے چونکہ یہ بریکس لگتی رہی ہیں ملک میں, مارشل لاز لگتے رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیشہ یہ پروسیس ڈی ریل ہوتا رہا ہے. تو اس میں ابھی میرا خیال ہے کہ ہمیں 2 4 5 اور الیکشن شاید ہوں کنٹینیوسلی, ایسے ہی چینجز ہوتی رہے, تو ایک دن آئے گا یقیناً کہ جو جمہوریت ہے, وہ جو کلچر ہے, جمہوری کلچر ہے, اس کو ہم اڈاپٹ کر لیں گے. لیکن دن بدن یہ جو جمہوری کلچر جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ نیچے جا رہا ہے. دیکھیں ہمارے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب مجھے لگتا ہے کہ 4 یا 5 دفعہ پارلیمنٹ میں آئے. جو پارلیمنٹ جو ایک سپریم ادارہ ہے, وہ اس وقت آتے ہیں جب وہ کسی چکر میں پھنس جاتے ہیں. آپ جو پارلیمنٹ کو اگر نہیں مانیں گے تو آپ کس طرح جمہوریت کی آبیاری کریں گے؟ بے شک یہی تو پرابلم ہے, کیونکہ ہم نے وہ کلچر کو اڈاپٹ نہیں کیا ابھی تک. ہم ابھی تک وہ ہے, ہم پارلیمنٹ پر تو لوگ چلے گئے, لیکن وہ جو کام, جو قانون سازی جس کے لیے جو بھی جس منشور پہ پارٹیاں الیکٹ ہو کے آتی ہیں, وہ اس کی روح کو چھوڑ دیتی ہیں, اس کے لیے قانون سازی نہیں کرتی, ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی پرابلم ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں جو پرابلمز آ رہی ہیں, یہ اسی وجہ سے کہ لیک آف انٹرسٹ, لیک آف پارٹیسپیشن بائی وہ جو ہمارے لیڈرشپ ہوتی ہے, جو ہمارے نمائندے جاتے ہیں, وہ ان کی کانسنٹریشن نالی گلیوں میں ہی رہتی ہے. جیسے کہ لوگوں میں ایم این اے جو ہے وہ نالیاں بنوا رہا ہے, اس کا کیا کام ہے, کونسلر جو ہے وہ انٹرنیشنل بات کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ جب تک یہ آپ یہ اپنے جو لیولز آف گورنمنٹس ہیں, اگر وہ ٹھیک اپنے آئین کے مطابق جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں نبھائیں گے, تو یہ پرابلم, یہ گیپ تو آئے گا. لیکن سر دیکھیں, ہم نشاندہی تو کر دیتے ہیں, آپ نے سیاست میں بڑا ٹائم گزارا, نشاندہی تو ہم نے کر دی. آپ کے نزدیک کس طریقے سے اس سسٹم کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیں اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس قائد عوام نے ایک آئین دیا تھا, اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. اگر آئین کو اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے تو میرا خیال ہے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جب ذاتیات کی پالیٹکس آ جاتی ہے, ہر کوئی اپنی ذاتیات پہ پالیٹکس کو وہ اس پہ کر رہا ہے محور جو ہے, تو اس میں یہ چیزیں پھر جنم لیں گی. اس میں یہ ڈسٹرسٹ ہوگا, اس میں امپلیمنٹیشن جو ہے اس لیک آف امپلیمنٹیشن ہوگی. ٹھیک ہے نا, قانون سازی جو ہے سچ نہیں ہوگی. قانون سازی اگر ہوتی ہے تو وہ ہر کوئی یہ دیکھتے ہیں, جو فار ایگزامپل جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, وہ کوئی بھی قانون سازی اگر اس نے کی ہے وہ دیکھیں گے کہ ہمارا کیا انٹرسٹ ہے اس میں.
تو یہ بات نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو عوام نے بھیجا ہے, ووٹ سے بھیجا ہے, آپ کو ریپرزنٹیشن دی ہے, آپ اسمبلی میں گئے ہیں, آپ عوام کی ویلفیئر کے لیے کیا قانون سازی کر رہے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جب تک وہ نہیں ہوگا, نشاندہی تو کرتی ہے, اپوزیشن بھی کرتی ہے, لیکن یہ سب ایک ہی ہیں. آئی ٹیل یو کہ یہ سب ایک ہی ہے. ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ زیادہ مقدس ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 1985 کے الیکشن کے بعد, غیر جماعتی الیکشن کے بعد, ایک ایسا طبقہ سیاست پہ حاوی ہو گیا ہے جو نظریات کی بات نہیں کرتا, اب پیسے کی سیاست ہے, اس میں نظریات جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ برانڈڈ سوٹ پہنتے ہیں تو آپ سیاست میں ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, صرف دماغ ہے, تو آپ سیاستدان نہیں ہیں. لیکن اس میں سوال پھر یہ آتا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی, جو پاکستان کی ایک بہت بڑی اور سارے صوبوں میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں اس کے وارڈز تھے, اب الیکشن ہوتے ہیں, ضمنی انتخابات ہوتے ہیں یا جنرل الیکشن ہوتے ہیں, تو وہ ایک ایسی جگہ پہ نظر آتی ہے جہاں پہ اس کا, میں سمجھتا ہوں کہ 2000-3000 ووٹ, اس کی ریوائیول ہو سکتی ہے. دیکھیں آپ, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ محترمہ نے جب 85 کے الیکشن ہوئے تھے تو انہوں نے مصطفیٰ جتوئی صاحب سے یہ کہا, فون کرنے کی کوشش کی کہ الیکشن جیسا بھی ہو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. صحیح. اگر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو ایک نیا گروپ سامنے آ جائے گا, پھر آپ نے ایک کا مقابلہ نہیں کرنا, 2 کا مقابلہ کرنا ہے. صحیح. تو کیا یہ صورتحال اب دوبارہ نہیں آ گئی کہ ہم نے جو الیکشن ہوا اس میں ہم نے کوئی کام نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا, کوئی کمپین نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا, تو اس سے وہ جو گیپ پیدا کیا پیپلز پارٹی نے, اس کو عمران خان نے کور کر لیا. اب پیپلز پارٹی کا مقابلہ صرف مسلم لیگ نواز سے نہیں ہے, اب پیپلز پارٹی کا مقابلہ عمران سے بھی ہے. بالکل آپ نے بجا کہا کہ وہی جب آپ اپنی تنظیم پہ توجہ نہیں دیں گے, جب آپ ڈلیور نہیں کریں گے اور ورکرز کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے, ایسے لوگوں کو پارٹی میں آپ لے آئیں گے جو مثال کے طور پہ نئے لوگ ہیں جن کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. فار ایگزامپل ریسنٹلی جیسے آپ نے دیکھا ڈاکٹر عاصم صاحب کو. چنجوا صاحب, ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آئیں گے. معزز خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہنے کا. ہاں تو جنجوا صاحب, میں نے بلاول بھٹو صاحب کی تقاریر سنی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی جو اتنی بڑی پارٹی اور اس میں بڑے اچھے اچھے سپیکر, کون ہے جو بلاول بھٹو زرداری کو تقریر سکھاتا ہے یا ان کو لکھ کے دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تو اردو کا ذخیرہ ہی نہیں تھا محترمہ, لیکن وہ اندر سے بات کرتے تھے جو لوگوں کے دلوں پہ پہنچتی تھی. بے شک. آج جب میں بلاول بھٹو صاحب کو سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ مذاق کر رہے ہیں. دیکھیں, میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مذاق کر رہے ہیں کیونکہ وہ اگر اپنی ماں کے متعلق بات کرتے ہیں تو بعد میں ہنستے ہیں. کیا کسی لیڈر کی یہ شان ہے کہ گلی گلی میں شور ہے اور گو نواز اور نعرے لگا رہے ہیں اور پیچھے سارے ہنس رہے ہیں؟ وہ بات یہ ہے کہ یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ورکرز ہیں یہ ان کا کام ہے. جب قائد عوام تھے, محترمہ تھی, تو یہ کام جو ہے پارٹی کے ورکرز کرتے تھے.
یا اگر کسی کا جواب دینا ہوتا تھا تو پارٹی کے ورکر دیتے تھے, ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے تھے. لیکن وہ اس میں میں جنجو صاحب کی بات کاٹوں گا کہ اس میں محترمہ جو تھیں وہ آپ کو گائیڈ کرتی تھی. مثال کے طور پہ اگر کوئی سوال ہوتا تھا کسی ورکر کا یا کسی ٹاپک پہ, تو محترمہ سے اگر پوچھا جاتا تھا تو محترمہ جو تھی انہوں نے اپنا ایک سائٹ رکھی ہوئی تھی ساز دبئی, آپ کو یاد ہوگا, جس پہ ایوری ڈے ہر دن پارٹی کی پالیسی, پارٹی کی پریس ریلیزز, تو جو ورکر ہوتا تھا وہ ایجوکیٹ ہوتا تھا. اب ورکر تو رہا نہیں, کیا تعلق آپ نے دیکھا کہ میں آصف زرداری صاحب کی پھر بات کروں گا کہ آصف زرداری صاحب نے جو 5 سال گزارے ان پہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا, کسی آدمی نے یہ الزام نہیں لگایا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. آپ کسی بھی نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, اسفند ولی کو دیکھ لیں, کوئی بھی, انہوں نے کبھی الزام نہیں لگایا کہ اس شخص نے ذاتی طور پہ کوئی کرپشن کی ہے. لیکن کرپشن کی جو باتیں ہیں, مطلب شرجیل میمن دبئی میں بیٹھا ہے, مظفر ٹپی وہاں پہ بیٹھا ہے. بھائی اگر آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ کے ہاتھ صاف ہیں, تو محترمہ نے بھی تو مقابلہ کیا ان کا. آصف زرداری بھی 11 سال جیل میں رہے, آپ آئیں. بالکل صحیح ہے, لیکن اس میں کوئی شک شبہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی کسی نے کسی پہ یا زرداری صاحب پہ 5 سالہ دور میں اسپیشلی کوئی الزام نہیں لگایا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارا جو ملک ہے, انفارچونیٹلی اس میں کرپشن جو ہے وہ اس کی جل تھل ہے. ہر کوئی کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ یہ الزامات نہ لگانے کی بھی ان کی ڈیل ہے کہ جی آپ لوگ ہم پہ الزام نہ لگاؤ, ہم بھی آپ کا اپنا ہاتھ تھوڑا رکھیں گے. تو یہ جو باتیں یہ چلتی ہیں اور چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. اب یہ جتنے لوگ آپ نے جن کا ذکر کیا ہے جو ملک سے باہر ہیں, تو یہ 2 لوگ ہیں, 2 لوگوں کا آپ نے نام دیا ہے. کافی لوگ ہیں لیکن دیر آر مینی. اب یہ ہے کہ آئی بلیو کہ ان لوگوں کو جواب دہ ہونا چاہیے. اگر وہ کرپشن سے پاک ہیں یا تھے تو ان کو ملک میں آ کر احتساب جیسا بھی ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہر طرف ہر پارٹی میں کرپٹ لوگ موجود ہیں. کرپشن کا جب آتا ہے اس میں سب سے جس کی ہم ذکر ہی نہیں کرتے, بیوروکریسی میں کرپشن ہے, ہر جگہ کرپشن ہے. سیاسی پارٹیاں جو ہیں چونکہ یہ سم ہاؤ عوام سے ہی آتی ہیں یا عوام میں ہی ہوتی ہیں, ان کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے ان کو ٹارگٹ کرنا. لیکن جو سائلنٹ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کیا آرمی میں کرپشن نہیں ہے؟ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے جو ابھی چیف آف آرمی اسٹاف گئے ہیں, انہوں نے اپنے دور میں ریسنٹلی جو 11-12 لوگوں کو نکالا تھا وہ کرپشن تھی. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہی ہیں اس میں, اب لیکن ان کو نکالا گیا, ان کو چارج نہیں کیا گیا. انفارچونیٹلی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ان کو تھوڑا سا اسپینک کر کے آپ کو جاب سے ہم نے نکال دیا, دیٹس اٹ. اب وہ دے لاسٹ دیئر جابس. لیکن اب یہ کہا جائے کہ جی یہ سب اس امام میں سب ننگے ہیں. ملک صاحب ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں, سب نے مل کے کر دی ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے عوام کو جو فروٹس ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ رہے. دیکھیں جی چند لوگ جو ہے وہ کی جب بات ہو, دیکھیں جنجو صاحب آپ لیڈرشپ کی تو بات ہو گئی, سب بات ہو گئی. عوام کیا کر رہی ہے؟ کیا عوام ستو, وہ جیسے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ستو پی کے سوئی ہوئی ہے؟ عوام دیکھ رہی ہے. ایک دن آئے گا, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, کہ ہم صبح اٹھیں گے تو پاکستان میں ایک بجائے وزیر اعظم کے کوئی بادشاہ بیٹھا ہوگا, ہم پھر تالیاں بجا رہے ہوں گے. جنجوہ صاحب ہم وہ قوم ہیں کہ ایک شخص جس کا پاکستان سے کبھی تعلق نہیں رہا, پاکستان آتا نہیں تھا, ورلڈ بینک کا ملازم تھا,
ہم نے اس کو سنگاپور میں پاسپورٹ دیا, شناختی کارڈ دیا, اور پاکستان میں آ کے وہ نگران وزیر اعظم بنا, ہم نے اس کو بھی سلوٹ مارا. یہی بات ہے نا کہ دیکھیں, یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا جو سسٹم ہے, دیکھیں سسٹم جو ہے اس نے ماسز کو مینوپولیٹ کیا ہوا ہے. اب اس میں پاکستان از لائک اے لیب, ہر کوئی آتا ہے وہ اپنی تجربات کرتا ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ انہی تجربات کی وجہ سے وی لاسٹ ون سائڈ آف ایسٹ پاکستان. ٹھیک ہے نا, اس میں بہت سارے عوامل ہے, اس میں کرپشن بھی ہے, اس میں سسٹم بھی ہے, اس میں جناب ذاتیاتی پالیٹکس بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ سارا یہ جتنے دیکھ لیں آپ نے, جو بھی آتا ہے اپنا ایک سسٹم دیتا ہے اور وہ فیل ہو کے چلا جاتا ہے. عوام کو انفارچونیٹلی ان سب, میں کہتا ہوں سب لیڈر انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی, انفارچونیٹلی آئی ایم اسٹل ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی. I was born with People's Party, I will die with People's Party. لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ عوام کو صرف سلوگن فیڈ کیے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, اور ہم اس کو, کیونکہ سسٹم ہے, جب تک آپ ایک ملک صاحب, جب تک ایک عام آدمی ایک جیسے بھٹو صاحب کے دور میں ہوا تھا, بھٹو صاحب کے الیکشن میں ہوا تھا 70 والے الیکشن میں, اس میں کئی لوگ ایسے آئے تھے, بہت سے لوگ ایسے آئے تھے جن کا کوئی جو پروفیشنل وہ پالیٹیشین نہیں تھے. ٹھیک ہے, وہ الیکٹ ہوئے تھے اور وہ آئے تھے, اور اس سے دیکھ لیں آپ, اس سے کافی امپرومنٹ ہوئی تھی بیکاز آف دیئر پارٹی. لیکن وہ دیکھیں وہ لیڈرشپ تھی جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اس وقت جب ہمارے اس دور میں لیڈرشپ ناپید ہے. جی بالکل. تو کون آئے گا؟ یہی بات ہے کہ آپ نے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم باتیں آپس میں کر رہے ہیں ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. باتیں تو کر رہے ہیں, باتیں تو ہم کریں گے, اس لیے کریں گے کہ ہماری ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. ہم چاہتے ہیں, ہم اسٹیٹ کی ویلفیئر چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان فلورش کرے, عوام فلورش کرے. ایک سجیشن جو ہے بلاول بھٹو صاحب کو دے دوں. کیوں نہیں, بائی آل مینس. بی بی جب پارٹی سنبھالی بی بی نے, تو بی بی نے اپنے چچوں کو اور ماموں کو فارغ کر دیا. صحیح. اور ایک اپنی نئی ٹیم لے کے آئیں. کیا بلاول بھٹو میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کو سائیڈ لائن کریں, جیسے محترمہ نے بیگم صاحبہ کو کیا تھا, اور جو ان کے آج کے پیچھے چچا اور ماموں کھڑے ہیں ان کو سائیڈ لائن کریں؟ اور میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت ینگ جو لوگ ہیں وہ ان حالات سے بہت تنگ ہیں. صحیح بات. ان لوگوں کو سامنے لے کے آئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ عوام میں آ گئے اور نئے لوگوں کو لائے تو پھر پیپلز پارٹی دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتی ہے, نہیں تو اور کوئی چانس نہیں ہے. عمر صاحب آپ نے میری بات کر دی ہے, لیکن اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ریوائول کا واحد حل ایک ہی ہے. میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ زرداری صاحب کو کو چیئرمین شپ سے علادہ ہو جانا چاہیے. اللہ اللہ کریں, وہ اللہ اللہ کرے, ٹھیک ہے, وہ باپ بیٹا ہے, وہ اس کو اگر کچھ مشورہ چاہیے دیٹس فائن اپ ٹو دیٹ پوائنٹ. ان کا کوئی فنکشن پارٹی افیئرز میں نہیں ہونا چاہیے, ان کی کوئی ڈکٹیشن پارٹی میٹرز میں نہیں ہونی چاہیے. ان کو پاکستان کی عوام کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف بلاول نظر آنا چاہیے. اور بلاول میں پوٹینشل ہے, یہ نہیں کہ اس میں پوٹینشل نہیں ہے. آفٹر آل ہی بلانگس ٹو اے پولیٹیکل فیملی. محترمہ کو اس نے دیکھا ہے, اس سے گرو اپ ہوا ہے, تو وہ اگر اس میں کچھ کمزوریاں ہیں تو آئی تھنک ہی کین اوور کم دوز ویکنیسز. لیکن یہ ہے جنجوہ صاحب کہ بھٹو صاحب کا بیٹا ہونا, بھٹو صاحب کی بیٹی ہونا, یا بھٹو صاحب کا نواسا ہونا,
یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے پالیٹکس میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مرتضیٰ بھٹو پاکستان واپس تشریف لائے تو 26 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے تھے وہ سندھ اسمبلی کی. جی. لیکن عوام نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. وہ بھٹو صاحب کے بیٹے تھے. صحیح بات. جو محترمہ کی سٹرگل تھی ڈیموکریسی کے لیے، 25 سال کی عمر میں انہوں نے سٹرگل شروع کی، وہ سٹرگل کرتی رہیں اور عوام نے ان کو اپنا لیڈر مانا. بے شک. تو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ محترمہ کی وہ لائن جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں اور انشاءاللہ کامیابی ان کی ہوگی. یہی بات تھی کہ جب مرتضیٰ آئے تھے، جیسے آپ نے کہا، کیونکہ ان کا عوام میں کوئی کام نہیں تھا. صرف بھٹو صاحب کا بیٹا ہونا کافی نہیں تھا. انہوں نے بی بی نے بھی ان کو یہی سجیسٹ کیا تھا، اف یو ریممبر، کہ بھئی آپ جاؤ عوام میں جاؤ، کام کرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو پالیٹکس میں یا الیکشن میں آنا. لیکن ہی واز پری میچور آئی تھنک. تو بلاول جو ہے، ان کو جیسے تیسا ہم اس کنٹروورسی میں نہیں جاتے کہ کیسے یہ بن گئے یا کیا ہوا، ٹھیک ہے. اب بن گئے، وہ چیئرمین ہے پارٹی کے. ڈسپلن جو ہے وہ پارٹی کا وہ یہی کہتا ہے کہ جی آپ لبیک ہیں، چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے، لیکن ان کو کچھ ٹائم لگے گا. ہی از اسٹل امیچور، ان کو تھوڑا بہت ٹائم لگے گا. اور اگر اس کے ساتھ اچھی ٹیم ہو پارٹی کی تو میرا خیال ہے کہ ہی کین اوور کم دوز ویکنیسز. جنجو صاحب، ہم پھر بریک پہ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اور پاناما لیکس پہ بات کرتے ہیں. شکریہ. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. جنجو صاحب، آج کل پاکستان میں پاناما لیکس کا 7-8 مہینے ہو گئے ہیں. پاناما لیک، کسی نے اس کو پاجامہ لیک کہا، کسی نے کچھ کہا. ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے. منسٹرز ہیں، بجائے اپنے کام کرنے کے ریلوے کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، بجلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہر وزیر یا سیاستدان وہ پاناما لیکس کے پیچھے لگا ہوا ہے. دیکھیں، پاناما لیکس، میں اپنی بات جب کروں گا کہ پاناما لیکس جو تھی، کرپشن ہے پاکستان میں، آپ نے کہا ہر جگہ کرپشن ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن جب اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اگر میرے جبے پہ کسی کو اعتراض ہے تو وہ آ کے مجھے پکڑے اور کہے کہ یہ جبہ کہاں سے بنایا ہے. تو اس وقت حاکم وقت جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی فیملی پہ الزامات لگے. میاں صاحب پہ جو الزامات لگے وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے نہیں لگے تھے، وہ ایک فیملی کو لگے تھے. تو میاں صاحب، سب سے پہلے میاں صاحب کی یہ غلطی کہ میاں صاحب نے قومی ٹیلی ویژن پہ آ کے قوم سے خطاب کیا اس بارے میں. پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں بھی کہا. اور یہ الزام پاناما لیکس کا نہ عمران خان نے لگایا، نہ بلاول بھٹو زرداری نے لگایا، نہ اعتزاز احسن نے لگایا، نہ اسفند ولی نے لگایا. یہ الزامات جو ہیں یہ پاناما لیک سے لگائے، جس کے وجہ سے انگلینڈ کا جو وزیر اعظم تھا وہ ریزائن کر گیا. ایک اور بھی کسی ملک کے وزیر اعظم تھے، وہ بھی گئے. ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الزامات یہ لگاتے ہیں جی فلاں بھی ہے، فلاں کی آف شور کمپنی ہے، فلاں کی آف شور کمپنی ہونا یہ کوئی اللیگل نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے پاکستان میں، جسٹس قیوم نے ان کی ساری جائیداد قرق کر دی گئی، تو محترمہ جو تھیں وہ لیکچر دیا کرتی تھیں
دنیا کے مختلف ملکوں میں، کینیڈا میں بھی آئیں، ٹورانٹو میں بھی آئیں. ان کو ان کی فیس ملتی تھی. انہوں نے آف شور کمپنی جو بنائی تھی اس وجہ سے بنائی تھی کہ وہاں پہ ان کے چیکس وغیرہ سارا کچھ جاتا تھا. وہ انلیگل نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے، لیکن جو منی ٹریل ہے اس کے متعلق انہوں نے پوچھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ اس بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں بھگت صاحب، جہاں تک یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی یا جو اس قسم کے کیسز میں پرٹیکولرلی ان جنرل یہ تھرو پارلیمنٹ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ میں یہ چیز جو ہے قانون سازی ہونی چاہیے، اور اس میں قانون سازی میں بے دریغ احتساب ہونا چاہیے ہر پارلیمنٹیرین کا. لیکن ججوا صاحب وہ بیٹھے رہے، انہوں نے ٹی او آر بنائے، اپوزیشن نے بھی ٹی او آر بنائے، انہوں نے بھی بنائے، تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. اس لیے نہیں ہو سکا کہ سارے کرپٹ ہیں. دیکھیں ون وے اور ادر، کوئی پاناما لیکس میں کسی کا نام آ گیا ہے کہ وہ کوئی ویسے ہی کرپٹ ہے. اب یہ سارے کرپٹ کیسے ایسی قانون سازی کریں گے؟ دیکھیں نا، ہم تو چاہتے ہیں بیڑی کاغذاں دی باندر ملا بنیا انا چلیا دور لگاون. رائٹ. سو یہ پرابلم ہے. اب سپریم کورٹ وہ سارا کچھ وہ سپریم کورٹ کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ کرے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے کانشس کے مطابق فیصلہ کرے. لیکن سپریم کورٹ کی جو ٹریک ریکرڈ ہے وہ اس پہ کسی پاکستانی کو یقین نہیں ہے. چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہو، ایسا کیس جو دنیا کے کسی قتل کے کیس میں ریفرنس نہیں بنتا. ججز نے خود کہا تھا کہ کیا ججز نے معافی مانگی؟ کیا ججز سپریم کورٹ ایک ادارے کی حیثیت سے کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمارے اس ادارے سے غلطی ہوئی؟ نہیں. اس کے بعد کتنی حد تک آمیز بات، ایک جج کہہ رہا ہے کہ اخبارات کے تراشوں پہ دوسرے دن جلیبیاں اور پکوڑے بکتے ہیں. اس ملک میں صحافیوں نے ان تراشوں کے لیے، ان خبروں کے لیے اپنی جانیں دی ہیں. بے شک. ان کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، ان کے بچے اب بھی بلا رہے ہیں. آپ نے اتنی بڑی توہین کی. اور دوسرا یہ ہے کہ اخباری تراشوں پہ آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا کیس جو ہے اخباری تراشوں پہ کیا. یہی بات ہے کہ جو یہ ہمیشہ جو پاس ہسٹری ہے ہم اسی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری کے ڈفرنٹ فیصلے ہیں. دیکھیں میں بات کاٹوں گا، مجھے بھول جاؤں گا. جی کہ جب جسٹس قیوم ثابت ہو گیا، دیکھیں جب کلنٹن پہ الزامات ثابت ہو گئے تو کلنٹن کا جو وکالت نامہ تھا وہ ریووک ہو گیا. صحیح بات. کلنٹن اب دنیا کے کسی حصے میں وکالت نہیں کر سکتا. صحیح بات. جب ایک جسٹس یہ کام کر رہا ہے کسی کے کہنے پہ، اس سیاستدان کو پوری عمر کے لیے نااہل ہونا چاہیے. بے شک. اور اس جج کا جو وکالت نامہ ہے اس کو ریووک کرنا چاہیے. کیا یہ ہوا؟ نہیں ہوا نا. یہی تو میں کہنا چلا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں کنٹروورشل ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ملک میں جو سربراہ ملک کا ہوتا ہے، اگر وہ آنسٹ ہے، اگر اس کے ہاتھ صاف ہے، اگر وہ کرپٹ نہیں ہے، اگر وہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے پاکستان کے آئین کے مطابق چلتا ہے، تو یہ ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ پاسبل ہے. لیکن اگر سربراہان مملکت جو ہیں وہ اگر کرپٹ ہوں گے تو وہ کیسے دوسروں پہ ہاتھ ڈالیں گے؟ جنجوا صاحب، یہ صرف سربراہان مملکت نہیں ہے،
یہاں کے آپ مشنز دیکھ لیں جو پاکستان کے مشنز ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں سوائے دعوتیں اڑانے کے؟ صحیح بات. کیا کشمیر پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، کیا کسی نے سنا ہے کہ مین سٹریم میں آ کے ہم نے لوگوں کو بتایا ہو، ممبر آف پارلیمنٹس کو بتایا ہو، ہم نے کیا ہو کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہے؟ ہم یہاں بھی برانڈڈ سوٹ پہن کے ہم لوگوں کی دعوتیں اڑا رہے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی پوچھ پڑھ والا کوئی نہیں نا. اگر کوئی ہو، کوئی پالیسی ہو، کوئی ٹارگٹ ہو ان کو دیا گیا ہو، یہ چیزیں اپنے آفس میں بیٹھ کے فنکشن کر کے وہ اپنے لوگوں کو چند ہواریوں کو بلا کے. دیکھیں پچھلے دنوں کشمیر کا جو فنکشن ہوا، ہاں میں اس میں موجود تھا. جی کشمیر کا جو فنکشن ہوا اس میں 15 20 50 بندوں کو بٹھا کے پاکستانیوں کو ایک کاروائی کی گئی. تو بھائی ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہوش سنبھالی ہے، ہم کشمیر کا ایشو کے متعلق سن رہے ہیں. ہمیں کیا آپ بتائیں گے؟ آپ جاؤ میڈیا میں جاؤ، مین اسٹریم میڈیا میں جاؤ، یہاں کی جو حکومتیں ہیں ان کو پنجابی میں کہتے ہیں نا آوے کا آوے دا آوے بگڑے ہے. اس میں ہم لوگ جو ہیں ذاتی طور پہ ہم بھی لائن میں قطار میں کھڑے ہونا نہیں چاہتے، ہم بھی سفارشیں ڈھونڈتے ہیں. صحیح بات. یہاں پہ بھی کافی ہیں جو جی حضوری ٹائپ لوگ ہیں، جو کافی لوگ ہیں جو جن کا کام ہے روزانہ ہیر اینڈ دیر حاضری لگوانا، صاحب کو سلام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے سرونٹ ہیں. دے آر سپوز ٹو سرو دا کمیونٹی، ناٹ ٹو رول دا کمیونٹی. لیکن چونکہ ہمارا کلچر جو ہے بیوروکریٹک کلچر ایسا ہے، that's how it is. نہیں تو پاناما، اچھا اب دوبارہ آتے ہیں پاناما لیکس پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاناما لیکس پہ کچھ ہوگا؟ آئی وش کہ کچھ ہو، لیکن یہ ایک دو قربانی شاید ہو بھی جائے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو چیزیں ہیں، یعنی جیسے عمران کی اپروچ ہے پاناما کے بارے. دیکھیں جی عمران کی اپروچ، میں عمران کی سیاست سے مجھے اختلاف، لیکن پاناما کو اس نے زندہ رکھا ہوا ہے. غلطی یہ ہے عمران کی کہ عمران اکیلے چل پڑتا ہے اور پھر اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے. یہی اس کا فیلئر ہے. یہی اس کا فیلئر ہے. جی. اور یہ دیکھیں ملک صاحب اگین کہ پاناما لیک کا کچھ بھی آؤٹ پٹ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ چلیں ایک دو بندے تو آ جائیں گے یا ان کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کرپشن سے پاک ہو جائے گا. میرا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے یہ سب سے بڑا ناسور ہے اس وقت، کئی سالوں سے. اور اس وقت جب تک یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس کا کچھ نہیں کرتے، عوام کچھ نہیں کرتے، یہ مسئلہ ایسی ہے، پاکستان کمزور ہوتا جائے گا. جناب سب جو مسائل کا حل جو ہے وہ عوام کے پاس ہے، لیکن عوام کیا کرے جب آپ کے ملک میں 2% تعلیم پہ خرچ ہو رہا ہے؟ ایجوکیشن جو ہے اس کا مسئلہ ہے. دیکھیں آپ گاؤں میں جائیں، کسی ایریے میں جائیں، گدے باندھے ہوئے ہیں اسکولوں کے اندر. اگر کوئی اسکول ہے تو بچوں کے پاس ٹاٹ نہیں ہے، ٹیچر ہے تو وہ اسکولوں میں نہیں آتے، اور ہم کہتے ہیں جی روشن پاکستان اور یہ وہ. جب تک جی صاحب آپ کی بات درست ہے. تعلیم نو ڈاؤٹ کہ تعلیم جو ہے وہ پاکستان کے ہر بچے کا حق ہونا چاہیے، اس کو ملنی چاہیے، جہاں بھی ہو، شہر ہو، دیہات ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے. ایجوکیشن شوڈ بی ٹاپ پرائرٹی، اس کا بجٹ بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے مثال کے طور پہ، اتنا سیکرٹ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، وہاں بھی کرپشن ہے. اینٹی کرپشن جہاں ہوتی ہے نا، اینٹی کرپشن جو وہاں بھی کرپشن ہے. جب کوئی کرپٹ جو پولیس آفیسر ہوتا ہے نا، اس کو اینٹی کرپشن میں بھیج دیتے ہیں، وہاں سے معطل کر کے اینٹی کرپشن میں. وہاں سب سے زیادہ کرپشن ہے. لیکن اب آپ یہ بھی دیکھیں،
اب کمپیریٹیولی دیکھنا ہے کہ کرپشن کون کر رہا ہے؟ پڑھا لکھا طبقہ کر رہا ہے. اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ تعلیم کا فقدان ہے، یس وہ اپنی جگہ ہے، اس کا بجٹ بھی بہت ہونا چاہیے، لیکن جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے سی ایس پی کیا ہے. صاحب اب ہم ایک دفعہ پھر بریک پہ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو. شکریہ ناظرین. جنجوعہ صاحب بہت باتیں ہوئیں آج آپ کے ساتھ، لیکن نتیجہ جو ہے وہ ہمیں مل نہیں رہا. کیا ہوگا ہمیں یقین نہیں ہے، نہ ہمیں کسی ادارے پہ یقین نہیں ہے. کسی ادارے پہ ہم نام لینا نہیں چاہتے ایک ادارے کا، کیونکہ 2 ادارے ایسے ہیں جن کے متعلق اگر بات کی جائے تو آپ غداری کے زمرے میں آ جائیں گے. یہ ایک ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہم کسی کے متعلق بات نہیں کر سکتے، اور جس کی پیدائش میں جاوید ہاشمی صاحب نے 4 سال جیل گزاری، جس ادارے کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جو ہے اس کا مسئلہ ہے. وزیر اعظم کے پاس جو اختیارات ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. ہم نیپال میں جو سیاستدان ہے، جو وزیر اعظم ہے، وہ نیپال میں اپنی مرضی کا امبیسڈر نہیں لگا سکتا. یہی بات ہے کہ بیلنس آف پاور جو ہے، جی بیلنس آف پاور انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمیشہ اسی ادارے پہ رہا ہے جو پاکستان کی فوج ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں یہ اس کو اپنا جمہوری حق سمجھتا ہوں کہ اگر میرے ہو، یہی تو پرابلم ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا نام نہیں لینا، ہم مسلط کرتے ہیں. میں ڈرتا ہوں. جب تک ہم مسلط کرتے رہیں گے ایسا ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا، عوام کے ساتھ بھی ہوتا رہے گا. اداروں کو اپنے اپنے کام کرنے چاہیے. اداروں کو قطعی طور پہ ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اداروں کا آپ دیکھیں، آپ اگین ہم جائیں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا آپ لے لیں. وہ کہتے ہیں، فوج والے کہتے ہیں وی ہیو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ود ان اور سسٹم. یہ تو اسی طرح میں بات کرتا ہوں. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو الیکشن میں ہرانے کے لیے جو ISI نے پیسہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو ہائی کورٹ میں جب کیس گیا تو جنرل اسلم بیگ صاحب اور جنرل درانی صاحب انہوں نے کہا کہ آپ ہم پہ کوئی چارج نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم سول کورٹ میں ہم نہیں آ سکتے. رائٹ. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ سول پہ آ کے حکومت کرتے ہیں تو پھر آپ پہ بھی قانون وہی لاگو ہونا چاہیے جو سول پہ لاگو ہوتا ہے. بے شک. یہی بات میں کرنے جا رہا تھا. آپ نے اس میں یہ بات اچھی کی ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، اونلی ون سسٹم، جس میں سارے ادارے جواب دہ ہوں. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی پارلیمنٹ یا پالیٹیشین یا اینی انڈیویجول جو ہے وہ ان کے لیے علیحدہ علیحدہ ہو. یہ انہوں نے جو تقسیم کی ہوئی ہے آپ نے اپنے اختیارات کی، اس طرح کے انٹرفیئرس کر رہے ہیں، دیٹ از رانگ. دیٹس وائی وی ہیو پرابلمس. ان کو چاہیے کہ ایک ایسا ایک ادارہ بنائیں یا ایک ایسی باڈی بنے احتساب کی جو سب کی ایونلی کرے، ہر ادارے کی. اس میں جوڈیشری بھی آئے، اس میں پالیٹیشنز بھی آئیں، اس میں فوج بھی آئے. اب یہ تو نہیں ہے کہ جوڈیشری کہتی ہے جی ہم نے بھی اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا رکھا ہوا ہے تو وہ اپنی من پسند کا فیصلے وہاں اپنی اکاؤنٹیبلٹی میں کریں. اندرون خانہ اسی طرح اندرون خانہ فوج میں جی ہم نے بھی رکھا ہوا ہے، وہ بھی اپنے طور پہ جج نو اسپینک کیا، آئندہ نہیں کرنا. واٹ از دس؟ یہ اس سے کوئی چیز نہیں سلجھے گی، پاکستان کے حالات نہیں سلجھیں گے، کوئی بہتری نہیں آئے گی جب تک کہ سب جو ہے وہ سب ایک پچ پہ ہوں، سب ایک قانون کے اندر ہوں.
تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر ہماری زندگیوں میں تو نہیں ہوگا, بعد میں دیکھیں گے. دیکھیں بس صاحب, جی سب ایوری تھنگ از پاسبل اف دیر از اے ول. اب یہ جو جتنے دیکھیں ول تب ہوتی ہے نا سر, دیکھیں آپ جو میں اس دن بھی بات کر رہا تھا کہ لیڈرشپ کہاں ہے. جو لیڈر تھے آپ نے اپنے ہاتھوں سے مار دیے یا پابندیاں لگا دی. میں حسین شہید سہروردی کی بات کرتا ہوں, جی جی, میں ملک فیروز خان نون کی بات کرتا ہوں. آپ نے ان پہ 21 سال کی پابندیاں لگا دی کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. ذوالفقار علی بھٹو, لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. محترمہ کو سڑک پہ مار دیا گیا. یہاں پہ اگر کوئی جانور مرتا ہے تو اس کے خون کو بھی چیک کیا جاتا ہے. بی بی شہید ہوئی وہاں پہ اور آدھے گھنٹے کے اندر اس خون کو صاف کر دیا گیا. صحیح بات. یہی 5 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی پر اقتدار رہی. کیا ہوا 27 دسمبر کو؟ ہم آج بھی جواب نہیں جواب کی بات نہیں ہے کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہوا. جنجوا صاحب 27 دسمبر کے مہینے میں بی بی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی کو, کرنٹ لیڈرشپ کو. اور میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بی بی جہاں پہ قتل ہوئی تھی, بلاول صاحب جلسہ وہاں کریں, وہاں لوگوں کو دکھائیں. پنجاب پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا, ابھی بھی ورکر پیپلز پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے گھروں میں. پیپلز پارٹی کا ورکر جیلا جو گھر میں بیٹھ جاتا ہے لیکن وہ اینٹی بھٹو ووٹ کبھی کسی کو نہیں دیتا. صحیح بات. اس کی عزت کرنا ہوگی, اس کو دوبارہ اپنی پارٹی میں لانا ہوگا, ان کے پاس جانا ہوگا. یہ صرف بلاول ہاؤس میں بیٹھ کے یا زرداری ہاؤس میں بلٹ پروف بیٹھ کے سیاست نہیں ہوگی, بیٹھ کے سیاست نہیں ہوگی. بالکل آپ کو باہر آنا ہوگا, نہیں تو جناب آپ گھر پہ بیٹھیں کسی اور کو دیکھیں. اس کی زندہ مثال ہے کہ بی بی کو معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. بالکل معلوم. شی نیو اٹ. ان کو بتایا گیا تھا. ایون ناہید خان نے یہ کہا, ناہید خان نے انٹرویو دیا عارفہ مظفر صاحبہ کو, اور ناہید خان نے یہ کہا کہ ہم جب بی بی سے کہتے تھے کہ تھوڑی سی آپ اپنی سیکیورٹی پہ خیال رکھیں, تو بی بی کہتی تھی کہ آپ مجھ سے ہاتھ ملائیں, میں آپ سے ہاتھ ملاتی ہوں, میں بھی گھر جاتی ہوں, آپ بھی گھر جائیں. اگر سیاست کرنی ہے تو پھر یہ کرنا ہوگا. پھر تو عوامی سیاست کرنی پڑے گی. پیپلز پارٹی کا ریوائول ہی عوامی سیاست, قائد عوام والی, محترمہ والی. ادروائز ٹھیک ہے آپ چلتا رہیں, ڈگڈگی بجاتے رہیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. نعرے شعرے لگتے رہیں گے, لگتے رہیں گے. آپ دیکھیں نا اگین ابھی وہ جو نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں نام لوں گا پنجاب کی, جو وسطی پنجاب کا قاہرہ صاحب. یہ قاہرہ صاحب جو ہے ان کا تعلق توقیر قاہرہ سے کچھ تھا نہیں, ان کا کوئی ریلیشن شپ. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ رشتہ دار تھے. نہیں, جو بی بی کے ساتھ شہید ہوا تھا توقیر قاہرہ. جی. یہ کیا ہے قاہرہ صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں میں جنجوا صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے اصغر قاہرہ صاحب نے, اصغر قاہرہ MNA جو تھے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی میں رہنا میری مجبوری ہے. تو آپ نے سوال کیا کیا مجبوری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ منظور شاہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز میں ہے, میں اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا. صحیح ہے. اگر وہ آج پیپلز پارٹی میں آ جائے تو میں مسلم لیگ میں چلا جاؤں گا. یہ ہمارے تقریباً ہر شہر کا یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ نظریاتی, وہ اگر کہا جائے نا کہ وہ نظریاتی لوگ ہیں, وہ نہیں ہیں. ان کی وہ لوکل جو پالیٹکس ہے موسٹلی جو شہروں میں, یہ دیہاتوں میں یا ایسے ہیں, ان کی اپنی رائیوری ہیں, لوکل رائیوریز ہیں, جس کی بنا پہ کوئی پیپلز پارٹی میں ہے, کوئی مسلم لیگ میں ہے. تو یہ میں قاہرہ صاحب کی مجھ سے بات کروں گا. ایک تو ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے, یہ ایک فالس بات ہے کہ جی ان کا کوئی ریلیشن ہے, دے آر ناٹ ریلیٹیو. لیکن وہ انہوں نے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو کیا کہتے, وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ ان کو تردید کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہیں کی.
لیکن کیونکہ وہ ان کے بینیفٹ میں آتا ہے سم ہاؤ. اینی وے تو وہ وسطی پنجاب کے جو صدر بنے ہیں کیرا صاحب, انہوں نے اپنی صدارت کی نامینیشن کے فوراً بعد یہ بات کہی کہ یہ بات ذرا بہت امپارٹنٹ ہے, جو پارٹی کی میں کہتا ہوں جو لائبلٹیز کیسے ہوتی ہے, نقصان کیسے ہوتا ہے پارٹی کو. کہتے ہیں کہ جس نے چیئرمین کی بات یا ان کے احکامات کی پیروی نہیں کرنی وہ بے شک پارٹی سے چلے جائیں. اب آج ہم دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری ایک پرانی افیلیشن ہے پارٹی کے ساتھ, ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہم یہ حق رکھتے ہیں اور یہ حق ہر ورکر کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے چیئرمین کو یا اپنے قائد کو یا کوئی بھی لیڈر ہے اس کو کویشچن کر سکے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کویشچن بھی نہیں. میں نے ایک محترمہ کو یہ ای میل کیا کہ محترمہ جب مشرف برس اقتدار آیا تو میں نے کہا کہ بی بی صاحبہ یہ جو جرنیل ہیں یہ اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھتے, تو جو بھی آپ ان سے نیگوشیٹ کر رہی ہیں یا بات کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے. اس میں اب میں ایز اے ورکر میں نے ان کے ساز دبئی پہ بڑی بات کی ہے, یہ بڑی بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ہمارے لیڈر کی بیٹی تھی, اگر ہم بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا, کون بتائے گا. صحیح بات ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, انہوں نے فرات اللہ بابر سے یہ کہا, ای میل کیا اسے اور کہا کہ مجھے وہ واشنگٹن پوسٹ کا وہ انٹرویو جو بی بی صاحبہ نے دیا تھا واشنگٹن پوسٹ کو وہ مجھے بھیجے. صحیح. اور پھر مجھ سے یہ سوال کرے کہ میں کروں یا نہ کروں. تو یہ لیڈرشپ کی ہونی چاہیے. اور یہ کہنا کہ جناب پرانے ورکر جو ہیں ریٹائر ہو جائیں, یہ تو کائرہ صاحب نے اب کہا, وہ ورکر جن کے بچوں کے تن پہ کپڑے نہیں تھے انہوں نے 6 گز کا جھنڈا اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا تھا, لہرا رہے تھے. بالکل صحیح بات ہے. وہی بھٹو صاحب نے کہا کہ ہر سیل زدہ دیوار جس کی چھت رات کو پانی سے ٹپکتی ہے اس میں بھٹو رہتا ہے. صحیح بات. آپ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں آپ جائیں, ان لوگوں نے پوری زندگیاں وقف کی ہیں پارٹی کے لیے, کی ہیں, اپنے سیکریفائس کیے ہیں, اور آپ یہ کہیں کہ آپ کوئی اوپینین نہیں دے سکتے یا آپ نہیں بات ماننی. چنجوہ صاحب بہت اچھی باتیں ہوئیں, آپ کا بہت شکریہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. میں ساز و آواز کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی. نہیں, انشاءاللہ پھر آپ سے کسی وقت ملاقات ہوگی. اور ناظرین, اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ساز و آواز کی جو سائٹ ہے اس پہ آپ ہمیں رائے دیجیے گا اور ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.